ایک واقعہ بتاؤں پھر آگے بات پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لو میرے پیاروں، پھر آگے چلو نہ چلو، لیکن بہت پیارا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت ہے، بیوہ عورت، ساتھ میں بولو، مکہ میں بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت اس کو بولتے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، گزر گیا ہسبینڈ، انتقال ہو گیا، اور وہ عورت نے ایمان قبول، اس کا ایک بچہ ہے 8 سال کا۔ بولو وہ بیوہ عورت کا بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے گلے لگا، بھائی بچہ تو بچہ ہے اور ماں تو ماں ہے، ماں کی جگہ کوئی اور تو آ نہیں سکتا نا۔ وہ 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا اور روتے روتے کہتا ہے، اماں تو روزانہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے، مکے کی ساری عورتیں دیکھ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہے، کتنے کلر والا کپڑا پہنتی ہے، ماں تو روزانہ ایک ہی کپڑا پہنتی ہے وہ بھی پھٹا ہوا، اور ماں تیرا کپڑا کتنا پھٹا ہوا ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، ماں نے اس کو گلے لگایا، کہا بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے۔ اور کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں، اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے، میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، تو بڑا ہوئے گا، کمائے گا، پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی۔ لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا، ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ، اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں جانا، وہ چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا تیرے کو۔ تو بھتیجے نے کہا، وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا، میں تھوڑی زمین مانگوں گا، پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا، جائیداد تھوڑی مانگوں گا، صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا۔ ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں، ایک چادر۔ ماں نے بہت منع کیا، لیکن 8 سال کا بیٹا، اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے، میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا۔ بیٹا گیا کس کے پاس؟ چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا، اور چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گیا جا کے کہا چچا، او چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا، ایک چادر دے دینا۔ وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا، میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، وراثت مانگنے نہیں آیا، ایک چادر مانگنے آیا ہے۔ وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں، جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا، آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا، اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا۔ یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، یہ بھاگے جا رہا، میرے کو بچاؤ نا، میرے کو بچاؤ نا، بھاگے جا رہا بھاگے۔ اور چچا زور سے کیا بولتا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا، تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا۔ یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا، اب راستے میں کوئی ملا، اس نے بچے کو سہارا دیا، کیا ہوا بیٹا، یہ کیا لہو لہان ہو گیا؟ تو کہا چچا نے بہت مارا، میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا، تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا۔ اس نے کہا ایک کام کر، یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ایک محمد نام کے بیٹے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے۔ تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار، نا اب نہیں جاؤں گا، اب ماں کے پاس جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں، ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے۔ بیٹا یہاں مار کھایا، وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے۔ یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے، بیٹا کہیں بھی ہوگا، ماں کہیں ہوگی، لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا، پھٹے ہوئے کپڑے اور معلوم نہیں کیسا خون آتا، اور ماں دوڑی دوڑی گئی، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا۔ وہ بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا، بہت مارا، ہاتھوں پہ مارا، پاؤں پہ مارا، سر پہ پتھر مارا، مجھے اتنی گالیاں دی، مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی ماں۔ ماں بیٹے کو لے گئے، 8 سال کا بیٹا ماں لے گئی، نہلائی دھلائی، سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی۔ جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی، ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا، میرے کو رہنے دے، تیری زندگی اچھی ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، ماں ایک اور پتہ ملا ہے، ایک اور ایڈریس مل گیا ہے، وہاں جا کے چادر مانگو۔
माँ ने कहा तुझे कौन सा पता मिला? कहा काबे के पास कोई रहते हैं मोहम्मद नाम के। बोलो सल्लल्लाहु। वो माँ जो अब तक गले लगा रही थी ना बेटे को, कहा बेटा क्या बोला? कहा मोहम्मद। माँ ने जोर से बेटे को धक्का दिया, कहा ये नाम अपने घर में नहीं लाने का, ये नाम अपने घर में नहीं, ये तो जादूगर है, ये तो शायर है, ये तो काहिन है, ये तो नजूमी है, ये तो मजनून है, मजनून दिमाग नहीं। सच बताओ मेरे दोस्तों, मक्का वाले ऐसा बोलते थे ना हमारे नबी को? अरे बोलो ना, बोलते थे ना? कुरान में लिखा, कुरान में कैसा, सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी। हाँ, कुरान में लिखा 27वें पारे में, कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अन्त बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून क़ुल तरब्बसू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। वो माँ ने बेटे को हटा दिया, कहा ना वो तो जादूगर है। बेटा क्या कहते हैं? माँ एक बार जाने तो दे। तो माँ ने कहा फिर मार खाएगा? कहा माँ भाग के आ जाऊंगा, अब मार नहीं खाऊंगा, लेकिन एक बार माँ जाने तो दे। बहुत देर तक माँ और बेटे में बात चली, आखिर में माँ ने कहा जा, चला जा। माँ बोली मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, जाओ लेकिन सलामती के साथ वापस आ जाना। बोलो ये 8 साल का बेटा जा रहा, किसके पास पहुंचा? काबे के पास। मैंने किसके पास? काबे के पास। काबा, अब काबे के पास बहुत सारे लोग बैठे। 8 साल के बच्चे में हिम्मत नहीं कि पूछे कि मोहम्मद कौन है। भाई इतने सारे लोग बैठे, किसको पूछे कि मोहम्मद कौन है? वो 8 साल का बच्चा खुद हदीस बयान करते कि मैं कई मर्तबा काबे के पास गोल गोल घूमा और सबका चेहरा दिखता था, हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को पूछो कि मोहम्मद कौन है। लेकिन वो 8 साल का बेटा कहता मैं जितनी मर्तबा घूमा, एक को मैंने देखा, उससे बढ़कर खूबसूरत किसी का चेहरा ही नजर नहीं आता था। एक को मैंने देखा जिसका चेहरा बार बार जैसे लाइट मारता था, चमकता था, उनके नाक पर जैसे एक रोशनी आती थी। कहते मैं हिम्मत करके गया, मैं सोचा यही मोहम्मद होंगे। मैं गया और मैंने कंधे पे हाथ रखा और धीरे से पूछा मोहम्मद, आप मोहम्मद? कहते जैसे मैंने कहा उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा और कहा मैं मोहम्मद, तुम कौन? तो बेटा कहता है, वो 8 साल का बच्चा कहता, मैंने कहा मैं यतीम हूँ। क्या कहा मैं? और 8 साल का बच्चा कहता सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। ये खड़े हो गए, बोलो हमारे नबी खड़े हो गए। कहते मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ। खड़े हो गए, मुझे गले लगा लिया और गले लगा कर कहा तू यतीम है ना? मैं भी यतीम था। तेरी माँ बेवा है ना? मेरी माँ अमीना भी बेवा थी। मुझे मालूम है कि यतीम कैसे जिंदगी गुजारती, मुझे मालूम है एक बेवा कैसे जिंदगी गुजारती है। वो 8 साल का बच्चा कहता मेरे नबी ने इतना मुझे अच्छे तरीके से गले लगाया, इतना प्यार किया। 8 साल का बच्चा कहता 8 साल में किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा था, लेकिन कहते ये मोहम्मद ने मुझे इतना प्यार किया और बार बार बोले मैं तेरी यतीमी समझता हूँ, मैं भी यतीम था। मैं तेरी माँ बेवा है, समझता हूँ कितनी दुखियारी होगी। मेरी माँ अमीना भी बहुत दुखियारी थी। कहते हैं वो 8 साल का बच्चा कहता है कितनी देर तक मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, फिर मुझे कहा कुछ चाहिए, सामने से कहा कुछ चाहिए। तो मैंने कहा मेरी माँ के लिए चादर चाहिए। 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम ये मोहम्मद क्या मोहम्मद थे। मैंने कहा चादर चाहिए। न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, अपनी चादर मुबारक निकाली। कहा जा तेरी अम्मा को ये चादर उड़ा देना। अपने 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 ऊपर जो कंधे पर चादर थी वही निकाली और कहा जा अपनी अम्मा को अपने हाथों से उड़ा देना। सच बताओ मेरे दोस्तों, हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? दुनिया का कितना भी ब्रांडेड कपड़ा होगा मगर नबी के कपड़े का तो मुकाबला नहीं कर सकता। नबी का कपड़ा वो कपड़ा जिसका जिक्र आसमानों पे होता है। अरे बोलो ना नबी के कपड़े का जिक्र पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया या मुज़म्मिल या
فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثيابك میرے نبی کے کپڑے، بولو ثيابك میرے نبی کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا اچھا تھا، معلوم ہے؟ حضرت علی فرماتے میرے نبی ایسے کپڑا چادر رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے میرا اللہ کی قسم چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. وہ چادر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دے دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کون سا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا، تو یتیم میں بھی یتیم، تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ، کسی اور سے مانگنے مت جا، لے یہ چادر لے کر جا اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا چادر کو لے کے چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا تو ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا کہا محمد نے، کیا کہا ماں کچھ نہیں کہا، مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا معلوم؟ 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. آج تک میں سمجھ جاتا میرے اوپر کوئی نہیں ہے، آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے، میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. کو کیا کہا ماں چادر دی ہے، کوئی دھرم ورم کی بات نہیں کی ہے، یہ چادر دی اور مجھے کہا اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. ماں ادھر آ جا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر اڑاؤں گا. 8 سال کے بچے نے یوں چادر پکڑی جیسے ماں کے کندھے پر رکھا. ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا جا بیٹا جا کعبے کے پاس جا، تیرے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جا بیٹا بتا دے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ نبی اتنے رحمت والے تھے. ایک بوڑھی عورت، ساتھ میں بولو نا عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے ہونے میں کہیں جھوپڑے اوپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی. بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں دے وے، ڈنڈا ہاتھ میں دے وے اور دھیرے دھیرے چلے. 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے. مرد عورتیں بچے آ رہے جا رہے سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں یا اماں ایس انتفالی، یا اماں ایس. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں کیا کر رہی ہو، ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی، کہا بیٹا
तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, कहा माँ, मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा। और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ, एक ठेला मैं उठाऊं? अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, और वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी? बूढ़ी थी। और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है? ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना, आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा, चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहां जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते। તમે કાથી આવા, તમારું કા રહેવાનું, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना? हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना। बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जाओ। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है? कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजुर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो, एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत? हाँ बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया। कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात? कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो। कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसलिए बूढ़ी अम्मा कहती देख ले तो 80 साल की बूढ़ी हो, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है। बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आवा। या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारे, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो, मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ, तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है?
تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں. اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا. اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی, میں تمہارا بیٹا بن گیا؟ نہ میں نے نام پوچھا, تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں کہتی نا, تو نے مجھے ماں بولا, بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا, میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا, وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا, ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا. لیکن محمد میں ہی ہوں, لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں. لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا. لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے, لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا, تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے, اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے, ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں کی حقیقت میں ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بری ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو, اسلام دھرم بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے, میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے, 2 سال ہو گئے, اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے, اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا, نانا میں معاف نہیں کروں گا. ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں, ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں, یہ کہاں سے آیا؟ نہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے, کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے. ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا, اس کے منی کا جو قطرہ, منی تو سمجھتے ہو نا, منی تو سمجھتے ہو نا, منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا, پیریڈ میں جو خون آتا نا, اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا, اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ, اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنی ثم کان علقہ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی
بقادر على ان يحيي الموتى. آج پیسے آ گئے, تھوڑا گھر مل گیا, اچھی بیوی مل گئی, بچے مل گئے, تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیاروں, میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے, روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری, کیسی عید ہماری. کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا. وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا. وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے, پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیاروں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جو اپنی ماں اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا. کرو گے ماں کی خدمت کرو گے, دل صاف کرو. دل یہ ہے نا, اس سے بات نہیں کرتا, اس سے ارے جا بھائی جا, بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے, عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے, جا کے بول, سر پہ ہاتھ رکھ, میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نہیں کہ غلطی میری, نہ تیری غلطی نہیں. تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا, میں آیا نا تیرے پاس. میری غلطی ہے, میرے کو معاف کر دے. اور بولو, جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں, میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے, اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا. کریں گے, بولو کریں گے. آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب, یہ اونچے خاندان کا, یہ چھوٹے خاندان کا, یہ وورا ہے, یہ میاں ہے, یہ احمد آباد کا ہے, یہ بہار کا ہے, یہ بنگال کا ہے, یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوا, اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا, نہ تو تو بہار کا, تیرے سے کیا سوال پوچھوں گا, تو تو ولسار کا, تیرے کو کیا سوال پوچھے, ایسا اللہ بولے گا. اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. اللہ کے سامنے سب فقیر. ارے بولو نا, اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا, ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا انتم الفقراء الى اللہ. اللہ فرماتے لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر. میں بھی فقیر, آپ بھی, سب فقیر کے نہیں میرے دوستوں. اور میرے دوستوں, کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اونٹنی نہیں چلتی تھی, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا, کہہ سکتے تھے نا, یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر ہمارا چلے تو. ارے میرے دوستوں, 1500 صحابہ کو روکا, کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے, 50 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا, اور کہا جابر میری چادر پر سونا. تم کہو گے میرے بستر پہ سونا. ہاں, او میرے پیارے دوستوں, کیوں کلمے کا سودا کر جاتے ہو؟ جماعتوں میں تقسیم ہو گیا, سمجھتا میں بڑی جماعت کا. نہیں ہوگا, تو بڑی جماعت کا ہوگا, لیکن میرا قرآن کہتا کوئی بڑا نہیں. قرآن کہتا کوئی بڑا, اللہ کہتا بڑا تو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا ڈر ہوگا. بھائی اللہ نے کہا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ فرماتے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, بڑا وہ ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. صحیح نا میرے پیارے دوستوں؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا, یہ تو سننے جیسی بات ہے, دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی, بولوں نا.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے، مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں دو ٹھیلے، اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی، ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا۔ وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے، رکھتی ہے، پھر پیچھے بیچاری آتی ہے، دوسرا ٹھیلا لیتی ہے، پھر آگے رکھتی، اور سب کی نظر پڑ رہی، اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان۔ میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آہا چہرے پر کیسا چمکتا ہوگا، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا امّا، ہو دل کٹ جائے میرے دوستو، کیا فرمایا؟ یا امّا ما تفعلی، میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو میں ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے، نکل جائے اس سے، ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا امّا ما تفعلی، میری ماں۔ تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا، اوہ ماشاءاللہ ایسا خوبرو نوجوان، کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی، میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی، کہا ایک اٹھا لے، ایک میں اٹھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماں رہنے دے، ایک ٹھیلا یوں یہ کندھے پر لادا، دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے، اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے رہے، اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے، اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے، تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے۔ پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں، لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں، تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو۔ وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے، تیرے کو بہت اچھا رکھے۔ وہ چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا، بوڑھی اماں نے کہا تھا بیٹی یہ میرا گھر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں۔ اماں نے کہا کتنا ہوا؟ میں تو نے ٹھیلے اٹھائے، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا، آنسو نہیں گرا، موتی کا، اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا، کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا، اماں کہا، میں نے میری ماں کہا، اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری لوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی، کہا لا 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 یا ابنی، لا یا ابنی، نہ میرے بیٹے، بیٹا نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا، لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا، بوڑھی ماں مکے میں زمانے سے رہتی ہوں، ایک وصیت تو سن کے جا۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے، مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا، ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، وہ جادوگر ہے، جادوگر۔ اے بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، ارے لوگ اس کو نجومی کہتے، ارے لوگ اس کو مجنون کہتے، ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے، روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا۔ ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ، ہے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کہا، لیکن جو آنسو آئے، وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی، اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں، تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد مجھی کو۔ میرے دوستو وہ ماں تھی نا، ماں کیا کہتی، اس کا جملہ سننا میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو، اللہ جنت نصیب کرے گا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے، اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے، اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے۔ آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے،
ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا, تو نجومی نہیں ہو سکتا, تو مجنون نہیں ہو سکتا, میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, محمد قدامت. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں. ہمارے نبی نے کہا ہے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب پڑھی ماں نے, ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی. جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا رک جا, اے بیٹا رک جا, ایک بات بولوں. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کیا کہا. او میرے دوستو دل کٹ جائے. کیا کہا. اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے, دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی, لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا. میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا. میرے پیارے دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نرم ہو جاؤ میرے پیاروں. ہو جاؤ گے, نرم ہو جاؤ گے. امن سکون. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ارے کہو ہاتھ میں تلوار, دل میں اخلاق تھے. اخلاق. ارے میرے دوستو اپنے اخلاق ایسے بتاؤ. آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے کہ نہیں گھبراتے. کہتے وہ اس سے تو بات نہیں کرنا, ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں. ارے میرے پیارے دوستوں میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں. یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. ماں ہے نا ماں. ارے بولو نا ماں ہے نا. کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ. میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں ہے. صحیح کہتا ہوں, صحیح. ارے میرے دوستو کتنے جوان, معاف کرنا اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے, ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے, ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے. کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے. ارے ہمیں ہفتہ مدہ نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں. وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو, بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈوبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار. اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, اور 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی, گھر بھی نہیں پہنچے. راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا,
لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو، تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا، میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا، اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ، میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا، میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا۔ نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے، لوگوں نے مجھے کھینچا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے، اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی۔ ہمارے نبی فرماتے صحابہ 1,00,000 صحابہ جمع ہے، ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی کیا فرماتے سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے، اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد، میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا۔ نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا، ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ماں، اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو۔ ارے میرے دوستو، میں تو کبھی کبھی کہتا، جوان ہے نا جوان، جان ماں کے پاس جا اور ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے۔ میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی، اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا۔ میرے دوستو، ماں باپ وہ نعمت ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں، میرے دوستوں میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ، ماں کو دیکھ۔ ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا؟ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے، اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آج پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا، ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے پاس پیسہ نہیں، میں حج کو نہیں جاؤں گا، ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے، 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے۔ ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ وہ صحابی آئے، سننا، وہ صحابی آئے، اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی، اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی، میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی، میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے، غصہ ہونے دے، تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے، خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے۔ اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر۔ اگر وہ ناراض ہو گئی، اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میرے پیاروں، کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیاروں۔ یہ میرا جوان ہو ٹی شرٹ پہنے گا، ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا، میں ہینڈسم دکھتا، ٹی شرٹ پہنے گا، جینس پہنے گا، پرفیوم لگائے گا، اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا، یہ بے شرم ناچتا ہے۔ اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے، نہ میں بہت بزی ہوں مجھے باہر جانا ہے۔ میرے دوستوں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہاں بھی شادی ہو گئی، شادی کڑی میں شادی، کون کھانا کون بانٹے گا؟ وہ جوان آئی میں آئی ایم ریڈی، میں سب خدمت کرنے تیار، اور عورتوں کا جب لگے تو میرے کو بلانا، اس کے تو یہی دھندے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا جوان کس بات پہ اترا تھا بھائی؟ سوچو نہ کس بات پہ اترا تھا ہمارا جوان، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ پوچھو ہمارے کڑی میں پوچھو کون کتنے عالم ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے مفسر ہیں، کتنے جوانوں کا سروے کرو، دین کی کون سی ڈگری تمہارے پاس ہے؟ نہ نہیں حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں۔ ارے معاف کرنا میرے دوستو، یا جوان بیٹے 5 وقت کے نمازی، نہ قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے۔ میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کے غسل کرنے کا
8 बच्चे का बाप बन गया, लेकिन नबी के तरीके पर गुस्ल करना आज तक नहीं आया। हाँ, मेरे नबी तेल कैसे लगाते थे, मेरे नबी मिसवाक की कितनी पाबंदी करते थे। है जेब में मिसवाक है? बोलो बोलो, जेब में मिसवाक है? क्या है मेरे दोस्तों? ये नबी के साथ मोहब्बत है। हाँ। मेरे दोस्तों, मेरा नबी कह दो सल्लल्लाहु, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना। मेरे दोस्तों, वो अबू बकर की पेशानी पर हाथ रखे तो अबू बकर का बुखार रुखसत हो जावे। मेरे नबी अपना पांव मुबारक हजरत अली के पांव मुबारक से रखे, अली फरमाए जिंदगी भर मुझे बुखार ना आवे। अरे मेरे नबी वो जाबिर के ऊंट पर हाथ फेरे तो जाबिर की बूढ़ी उठनी जवान हो जावे। जाबिर की बूढ़ी उठनी जो दुबली पतली थी तंदुरुस्त हो जावे। जाबिर की दुबली पतली उठनी जो पीछे रहती थी, नबी का हाथ लगा तो आगे बढ़ गई, एक उठनी पर हाथ लगा तो आगे बढ़ गई। तो नबी का चेहरा मेरे चेहरे पर आवे तो क्या मेरा ईमान आगे नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नमाज आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे मैं नबी के तरीके पर चलूंगा। अल्लाह की कसम, कोई मंडी मोहम्मदी के घर पर नहीं आया था। लेकिन मेरे दोस्तों, आज नबी के साथ बेवफाई। ओ बेटे गद्दार, चेहरे की दाढ़ी है क्लीन शेव, बुड्ढा बुड्ढा भी क्लीन शेव, चिकना चिकना गाल, आई एम लुकिंग हैंडसम। तू क्या हैंडसम दिखता? जिस चेहरे पर नबी की फिटकार हो, जिस चेहरे पर नबी की लानत हो। और ये गरीब नवाज कौन? सब बोलो, सब बोलो, और फखर के साथ बोलो, फखर के साथ बोलो। हम हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर फखर करते हैं। ये अल्लाह का वली, कसम अल्लाह की, अगर हिंदुस्तान में न होता तो डर है कि शायद खुदा का अज़ाब आ गया होता। वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो एक दीवार के खूंटे की तरह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा रोशन चिराग, यहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूरत में ख्वाजा दाना है ना, सूरत में ख्वाजा दाना। मैंने अभी सूरत वालों को कहा और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, उनको हालात नहीं मालूम। ख्वाजा जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह के। ख्वाजा जमालुद्दीन दाना कौन थे? सूरत में उनका मज़ार है। अरे कौन है सूरत में उनका? ख्वाजा जमालुद्दीन दाना। ख्वाजा दाना से मशहूर है, स्टेशन का नाम भी ख्वाजा दाना, गली का नाम भी ख्वाजा दाना, लेकिन दिल में ख्वाजा दाना नहीं। ख्वाजा दाना कौन थे मेरे दोस्तों? 140 साल की उम्र पाई ये सूरत के अल्लाह के वली ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह। कितनी उम्र पाई? और आखिरी वक्त आया, बेटों को, पोतों को, नवासों को, जुमा की रात है, सबको जमा किया, कहा मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, तुमको तौहीद की वसीयत करता हूं। किसकी वसीयत करता हूं? और शुक्र करो, तुम्हारा दादा और परदादा और नाना और परनाना आज इस तरह जाता है कि पूरी जिंदगी नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम नहीं किया। और मेरे दोस्तों, जुमा की रात ईशा की नमाज पढ़ाई और उसके बाद में जो सूरह यासीन पढ़ी है, तो फजर तक सूरह यासीन पढ़ी है। और क्यों सूरह यासीन पढ़ी? क्यों? मुझे सूरत के एक भाई ने पूछा कि ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी रात सूरह यासीन क्यों पढ़ी? मैंने कहा पढ़ी, सूरह यासीन इसलिए पढ़ी कि रूह निकल रही थी और मेरे नबी ने कहा कि पूरा कुरान उठाओ, अगर रूह देखना हो तो सूरह यासीन को देखो। तो जब ये रूह निकल रही थी तो अल्लाह की रूह, कुरान, सूरह यासीन वो सामने थी, ताकि मेरी रूह कुरान की रूह के साथ मिलकर आसमान की तरफ उठ जाए। ये सब अल्लाह के वली है मेरे दोस्तों। और ये हमारा जवान, मेरे प्यारों, एक बात कहूं आपको, बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। अगर नबी का मुबारक हाथ जानवर की पीठ पे आता है तो जानवर की किस्मत बदलती है, तो क्या नबी का चेहरा मेरे और आपके चेहरे पर आए तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी? खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 चीज पसंद है, आज तो हम यही 3 चीज लेकर चलते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 चीज पसंद है, वो तीनों चीजें हमें भी पसंद आ जाए। मैं आपको मालूम होगा कि लैला मजनू का किस्सा बड़ा अजीब है
کہ لیلا کو مجنو سے محبت تھی، مجنو کو لیلا سے محبت تھی. تو ایک مرتبہ ایک کتا لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا. ایک کتا جو ناپاک جانور ہے وہ لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا، مجنو اس کو چننے لگا، مجنو اس کو پیار کرنے لگا. تو کسی نے کہا کہ ارے تو پاگل ہو گیا، ناپاک جانور کو پیار کرتا ہے. خیر اب یہاں تو انگلینڈ میں سب کتے کو پیار کرتے ہیں، یہاں تو یہ حال ہو گیا کہ باپ ماں اور اس کا کتا، بیٹا نہیں ساتھ میں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں بیٹا غداری کرے گا لیکن کتا وفاداری کرے گا. یہاں تو ہم نے سنا کہ یہاں تو کرسمس کا کارڈ بھی ایک کتا دوسرے کتے پر بیچتا ہے. اب معلوم ہے کتا کتے پر بیچتا، کتا کتی پر بیچتا، وہ کچھ نہیں معلوم مجھے. خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مجنو جو ہے وہ لیلا کی گلی سے جو کتا گزرتا تھا اس کو چنتا تھا. تو کسی نے کہا پاگل ہے تو، کتے کو چنتا ہے جو ناپاک جانور ہے. تو مجنو نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں کتے کو نہیں چنتا، یہ کتا لیلا کی گلی سے آیا اس لیے اس کو چنتا ہوں. تو جب مجنو کو لیلا کی گلی کا کتا پسند آئے تو کیا امتی کو نبی کا طریقہ پسند آئے؟ میرے بھائی احساس کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. اللہ سچی محبت پیدا فرمائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پسند تھی. دعا کرے کہ اللہ یہ تینوں چیزیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن 3 چیزیں مجھے بہت پسند آئی. سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور دوسری چیز اور تیسری چیز اس کو اس طرح بیان فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند آئی. الطیب والنساء وفي رواية المرأة الصالحة وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر مجھے خوشبو پسند ہے. پہلے نمبر پر خوشبو پسند ہے، دوسرے نمبر پر نیک عورت پسند ہے اور تیسرے نمبر پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو میرے بھائیوں یہ 3 چیزیں ہمیں بھی اللہ پسندیدہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے مجھے اگر کوئی چیز پسند ہے تو خوشبو پسند ہے. یہاں ایک بات بتاؤں، مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو ایک زمانے تک خوشبو پسند تھی لیکن ایک زمانہ آیا کہ خوشبو ہمارے نبی کو پسند تھی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے نبی خوشبو کو تلاش کرتے تھے، ایک زمانہ وہ آیا کہ خوشبوئیں ہمارے نبی کو تلاش کرتی تھی. میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جس گلی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے بہت دیر کے بعد کوئی آدمی وہاں سے گزرتا تو قسم کھا کر کہتا کہ یہاں مشک کی خوشبو آتی ہے، یہاں سے ہمارے نبی گزرے ہوں گے. میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ گرمی، سخت گرمی تھی، ہمارے نبی کے پورے بدن پر پسینہ تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی کی بیوی ہے دوڑتی ہوئی آئی، ایک بوتل لے کر آئی جس کو عربی میں قارورہ کہتے ہیں. ایک بوتل لے کر آئی اور اس میں ہمارے نبی کے پسینے کو بھرنا شروع کیا. تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ام سلمہ کیا کرتی ہو؟ ام سلمہ کہنے لگی کہ اے نبی تمہارے پسینے کا ایک قطرہ ہمارے گھر میں آ جاتا تو ہمارا گھر 3 دن تک مشک کی خوشبو پہ مہکنے لگتا ہے. میرے بھائی اسی لیے میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے نبی خوشبو کو تلاش کرتے تھے تو ایک زمانہ آیا خوشبوئیں ہمارے نبی کو تلاش کرنے لگی. ایک کتاب ہے الآیات والبینات، عربی زبان میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بہت کم تھی، میں 10-11 سال کا بچہ تھا. حضرت انس فرماتے ہم بچے کھیلتے ہوتے اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ہر بچہ آگے بڑھتا اور اپنے سر کو نبی کے سامنے رکھتا. ہر بچہ آگے بڑھتا اپنے سر کو نبی کے سامنے رکھتا. حضرت انس فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اپنا ہاتھ مبارک
جس بچے کے سر پر رکھ دیتے 3 دن تک اس بچے کے سر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ نبی نے جب خوشبو کو پسند کرنا شروع کیا تو اللہ نے ساری خوشبوؤں کو حکم دے دیا کہ تم بھی میرے نبی کو پسند کرو۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی کو پسند تھی وہ خوشبو تھی۔